الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے غیر اللہ کے نام پر جانور جہاں ذبح کیے جاتے ہیں، کیا وہاں پر اللہ کے نام پر ذبح کرنا جائز ہے؟ پچھلے درس میں اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو پچھلے درس میں تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ یہ شرکی اعمال ہے، محرم ہے، اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اور جس میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ ایک آدمی مکھی چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اور ایک آدمی مکھی بھی چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو اس کی گردن مار دی گئی اور وہ اس کے عوض جنت میں چلا گیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جہاں پر اس طرح کا عمل کیا جا رہا ہے وہاں آدمی کو کوئی شرعی طور سے اس طرح کی قربانی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، سنن ابی داؤد اور دوسری حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث ہے۔ یہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ بوانا ایک جگہ ہے، وہاں پر اس نے نظر مانی، چنانچہ اس نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا۔ قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن آدم۔ کیا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی ایسا بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا کیا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی نظر پوری کر لو۔ یاد رکھو جو نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو اسے پورا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر نافرمانی والی نظر ہے تو اسے نہیں پورا کیا جائے گا، اور اسی طرح جس نظر کو پورا کرنا انسان کی وسعت میں نہ ہو اسے بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس حدیث سے ہم کو کیا فائدہ ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے؟ کہ ایک آدمی اپنی نظر پوری کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ ہم فلاں جگہ نظر مانے ہیں کہ وہاں پر قربانی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں کوئی میلہ ٹھیلا جاہلیت میں لگتا تھا، وہاں جانا چاہتے ہو نظر پوری کرنے کے لیے، یا وہاں پر کوئی بت وغیرہ رکھا ہوا تھا جاہلیت میں جس کی وجہ سے وہاں جانا چاہتے ہو؟ تو جب صحابہ نے آپ کو بتایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی نظر پوری کرنے کی۔ اب اس کو ہم اپنے سماج کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کسی کے والد نے نظر مانی کہ ہمارا لڑکا جو ہے سعودی عرب گیا ہوا ہے کمانے کے لیے، اگر وہاں سے کما کر کے آتا ہے بخیر و عافیت تو ہم ایک جانور جو ہے فلاں کی قبر پر ذبح کریں گے۔ تو کیا یہ نظر پوری کی جائے گی؟ نہیں پوری کی جائے گی، اس لیے کہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جو جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، کسی بت کی محبت میں عقیدت میں وہاں لے آ کر کے ذبح کرتے تھے، یا کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا وہاں جا کے کرتے تھے۔ اور یہ تو وہی چیز ہے، آج تو قبروں کے پاس ایک تو ان کی عقیدت بھی ہے اور دوسرے یہ کہ وہاں میلے ٹھیلے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔
اب تو پورا باقاعدہ میلہ لگتا ہے، ناچ باجے بھی ہوتے ہیں، قوالیاں چلتی ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، یعنی وہ تمام برائیاں جو پہلے زمانے میں تھیں وہ آج اس امت میں بھی آ گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، خراب ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، ومن نذر ان یعص اللہ فلا یعصہ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کی نظر مانے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اگر آپ کی نظر ہے تو اسے آپ پوری کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اگر نافرمانی کی ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح کا عمل ہے جیسے ابھی بتایا گیا شرکیہ اعمال، یعنی کسی ولی اور کسی ولی کی قبر پر، پیر کی قبر پر بکرا ذبح کرنا ہے، مرغا ذبح کرنا ہے، تو یہ باطل عمل ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، شرکیہ عمل ہے، اسے کسی بھی حال میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی معصیت کی نظر ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نظر مانتا ہے اور اس میں معصیت پائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جا رہی ہے، تو اسے نہیں پورا کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے، قسم کا کفارہ دے دیں۔ اور یہی زیادہ راجح بات ہے کہ اس میں کفارہ لاحق ہوتا ہے، کفارہ واجب ہوتا ہے، یہی شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور لجنہ دائمہ وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، نظر کے سلسلے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں ایسی نظریں مانتے ہیں جو سراسر شرکیہ نظریں ہوتی ہیں، باطل نظریں ہوتی ہیں، کہ اگر ہم نے حج کر لیا خیر و عافیت سے تو ہم فلاں کی قبر پر جائیں گے اور یہ کریں گے۔ یہ سب چیزیں شرکیہ ہیں، باطل ہیں، اسے آدمی کو نہیں پورا کرنا چاہیے، بلکہ اس سے تو آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اچھی نظر ہے، اطاعت والی نظر ہے، جیسے مثلا کسی نے نظر مانی کہ ہمارا لڑکا جو ہے سفر سے خیر و عافیت سے آ گیا تو ہم جو ہے 2 دن کا روزہ رکھیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی کوئی نظر ہے جس میں کوئی شرکیہ عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح کی نظر ہو جس میں نافرمانی ہو اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان پر باقی رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔